بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ان کی صلوات بھیجیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پھر سے خدا متعال کا شکر اس بات پر جلاتے ہیں کہ ایک اور زندگی میں توفیق عطا ہوئی کہ کچھ اس کی شریعت کو سیکھ سکیں، قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے کسی پیغام اور درس کو حاصل کر سکیں۔ یہ خود ایک توفیق ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے۔ امام رضا علیہ السلام کی دعا میں سے ایک جملہ ہے، فرمایا کہ اے خدا اگر تیری جانب سے توفیق نہ ہو تو فمن الصادق بھی فی واضح الطریق، کون ہے جو تیرے راستے پر چل سکتا ہے؟ جب تک خود تیری جانب سے ایک توفیق نہ ہو پھر انسان اس کو حاصل کرتے ہوئے آگے نہ بڑھے۔ اب تک کی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں دو تین بہت بیسک باتیں ہم نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی۔ قرآن کریم کی آیات کے ذیل میں ہم نے کوشش کی کہ پہلے ہم تھوڑا سا اپنی خلقت و کریشن کے بارے میں سوچیں، اس پر غور کریں۔ اس کے بعد جب خلقت کے سارے مراحل آپ کے سامنے عرض ہوئے تو ہم نے قرآن سے یہ آیت بھی پیش کی کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پھر تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنا دیا، کیوں اس اکڑ میں آ گیا؟ اس مفہوم کی آیتیں اور بھی ہیں، مثلا سورہ یاسین میں ہے کہ کیا انسان یہ بھول گیا کہ ہم نے اسے ایک نجس قطرے سے خلق کیا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو پھر یہ ہمارا ہی کھلا ہوا دشمن بن گیا۔ جو مولا علی علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ فخر کس بات پر ہے، غرور کس بات پر انسان کو کہ اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ، کہ اس کا آغاز بھی نجس قطرے سے اور اس کا اختتام بھی ایک مرداد پر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو درمیان کا حصہ ہے وہ بھی نجاست اٹھائے گھوم پھر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کے اندر جو غلاظت اور نجاست ہے وہ اٹھا کے گھوم پھر رہا ہے۔ اچھا، یہاں تک ہماری بات ہوئی، یہ تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے تھا۔ کچھ پریکٹیکل پوائنٹس ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ یہ احساس دلانا پہلے کیوں ضروری ہوتا ہے پہلے مرحلے میں؟ تاکہ پہلے یہ انسان کے دل میں خیال تو ہو، احساس تو ہو کہ مجھے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اس کے لیے پھر پریکٹیکل پوائنٹس کچھ عرض ہو گئے کہ مثلا کل ہم نے عرض کیا کہ اپنے فیملی سسٹم کو جتنا آپ اچھا اسٹرانگ کریں گے یہاں پر اتنا ہی زیادہ دین کے لیے بھی اچھا رہے گا۔ دوسرا ہم نے لینگویج کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لی، امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر سے نورانیت نصیب ہوتی ہے۔ ذکرکم فی الذاکرین، کہ زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے کہ اے اہل بیت سارے ذکر میں آپ کا ذکر سب سے بہترین ہے، اس لیے کہ اس ذکر سے نورانیت اور ہدایت نصیب ہوتی ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آج تھوڑا سا یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، رمضان المبارک اس لیے چاہتا ہوں کہ زیادہ قرآن کی آیات کی روشنی میں بات ہو۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اس آیت کا اسٹارٹنگ بہت خوبصورت لگتا ہے مجھے کہ اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الذین ہادوا نہیں، یعنی جیوز کو نہیں کہا، مسلمس کو نہیں کہا، بلکہ سارے مسلمان، اے سارے انسان، معذرت سارے انسان۔ جب قرآن یہ کہنا کہ اے انسانوں تو پھر آپ عالمی لاؤڈ سپیکر آن کر دیں، پھر ہر ایک اس میں شامل ہے۔
شیعہ سنی دیوبندی بریلوی مسلمان ایتھسٹ ہندو کرسچن جو سب کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. غور کیجیے گا، میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں، اسے غور سے سنو. اچھا یہ بات کب کہی جاتی ہے؟ میں یہیں کی مثال دیتا ہوں. مثلا اگر کوئی بہت شور ہو رہا اور میں کوئی بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگوں، میں کہوں گا بھائی اب ذرا غور سے سننا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اچھا اللہ کو تو یہ کہنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے، قرآن پورا ہی بہت اہم ہے. اگر وہ یہ نہ بھی کہے کہ غور سے سنو تب بھی غور ہی سے سننا ہے، لیکن اس بات سے پہلے تو اللہ نے خاص کہا ہے کہ دیکھو غور سے سنو. اب میں تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں. فاستمعوا له. سماع اور استماع میں عربی زبان میں فرق کیا ہے؟ سماع کہتے ہیں سننا، کوئی آواز کان میں پڑ رہی ہے. استماع یعنی غور سے سننا. اسی لیے سماع اور غنا حرام نہیں، استماع اور غنا حرام ہے. یعنی اگر ایک جگہ موجود ہے میوزک کی آواز کان میں خود بخود آ رہی ہے، وہ حرام نہیں ہے. بیٹر تو ہے کہ وہ اوائڈ کر لیں، لیکن حرام نہیں ہے. حرام اس وقت ہے کہ جب خود انٹینشنلی اس کو سنیں. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں فاستمعوا له. خالی یہ نہیں کہا کہ تم سنو گا، غور سے سنو. بہت ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. آج میں ایک اور ویسٹ میں رہتے ہوئے ایک اور جو امپورٹنٹ مشکل پیش آ جاتی ہے اس کی طرف تھوڑا سا نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا جب تم خدا کے علاوہ دوسرے سہارے ڈھونڈتے ہو، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی مثال ایسی ہوتی ہے جب تمہارا دل کسی اور سے وابستہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. دیکھو یہ ظاہر میں کتنے ہی پاورفل لگے تمہیں، یہ مل کر ایک مکھی بھی خلق نہیں کر سکتے. اور ہمارے یہاں پر رہتے ہوئے، یہاں سے مراد ویسٹ ہے، اور میں خود آج کل جس طرح سے جس جگہ پر رہ رہا ہوں وہ بھی ویسٹ میں تو نہیں ہے، لیکن کاؤنٹ تو وہی ہوتی ہے دنیا میں. یہاں رہتے ہوئے مشکل یہ ہوتی ہے کہ انسان ان کی رنگینیوں میں بڑا گم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا شاید یہ احساس آہستہ آہستہ آپ کے پاس زیادہ آئے گا. پہلے یہ آپ سیٹ کر لیں. شاید یہ احساس آپ کے پاس زیادہ آئے گا کب؟ ابھی تو یہ ہماری فرسٹ جنریشن ہے تقریباً. یہاں پر وہ لندن کی طرح نہیں ہے کہ تھرڈ جنریشن اور فورتھ جنریشن. فرسٹ جنریشن میں پیسہ بھی کم ہوتا ہے اور اسٹرگلنگ فیز زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سے انسان کے بچے بنے رہتے ہیں، کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، اڑانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، یا پھر بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے تو وقت ہی نہیں بچتا عیاشی کے لیے، یا طاقت ہی نہیں بچتی، کیا کریں گے. لیکن جیسے ہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کے آگے آنے والی جنریشنز کے لیے اور آگے 5, 10, 15 سالوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے ہی کچھ پیسہ آنا شروع ہوا، کیونکہ ایک سسٹم یہاں پر یہی ہے کہ جب آپ رہ لیتے ہیں 10, 15, 20 سال تو پیسہ آ جاتا ہے آہستہ آہستہ. اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ انسان اچھی طرح سے زندگی گزار سکے، اور وہ اسٹرگلنگ فیز بہت سخت زندگی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ریلیو ہو جاتی ہے. اس کے بعد بڑی ہری ہری سوچتی انسان. اور اس کے بعد کی جو جنریشن ہوتی ہے وہ تو اب چاہے اگر خواتین کے معاملے کے حساب سے دیکھیں تو پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں حجاب جو ہے نا وہ تو پاکستان انڈیا کی باتیں تھیں، یہاں پر کیوں کرنا ضروری ہے، اور کرنا بھی چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اسلام اتنا کوئی سخت بھی ہے نہیں، پتہ نہیں بڑوں نے شہر بنا دیا ہے. اور ہینڈ شیک کا مسئلہ ہو گیا، یعنی نامحرم سے ہینڈ شیک کا، ٹھیک ہے، تو وہ مسئلہ ہو گیا. بھائی پتہ نہیں اب یہاں تو انوائڈیبل ہے، کیا کریں. جب بعض جگہوں پر واقع ایسی سچویشنز بھی، اس کے الگ فقہی مسائل بھی ہیں، لیکن اس کو بہت ایزی لے لیتا ہے انسان. آہستہ آہستہ اتنا ماحول میں رہتا ہے نا. یہ جس ٹیبل پر شراب رکھی ہو اس ٹیبل پر کھانا کیوں حرام ہے جبکہ شراب نہ بھی پی رہا ہو انسان؟ اس لیے کہ اگر یہ بہت روٹین میں رہے گا نا تو شراب کا ہونا اس کے لیے بہت کامن بات ہو جائے گی. جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ نہیں، یہ تمہیں نہ لگے کہ یہ کامن ہے، بھائی بہت غلط چیز ہو رہی ہے، یہ دل میں خیال رہے. لیکن اگر اس ٹیبل پہ انسان یوزولی کھاتا رہے کچھ عرصے بعد لگے گا ٹھیک ہے یہ کامن چیز ہے، پھر آہستہ آہستہ کہیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ بھی بڑھ جائے، 2 گھونٹ پی لو تو نشہ تھوڑی، ٹھیک ہے. اور آپ کو ایسے بدقسمتی سے مولوی حضرات بھی مل جائیں گے آج کل کے دور میں جو یہ کہیں گے کہ بھائی شراب کوئی حرام بھی نہیں ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے وقت نہ پیو. مولوی حضرات ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نماز کے وقت نہ پیو، ویسے پی لو کوئی بات. استاد میں سے کان کھڑے ہو جائے کسی کے، یار اگلے اشرے کے لیے تو نہیں بولانا چاہیے، ساری چیزیں حلال کر کے جائیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان ان کی رنگینیوں میں ڈوبنا لگتا ہے، ان کے ماحول میں ایسا انوالو ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ رسول شریعت آہستہ آہستہ اس کو بھولنے لگتا ہے.
اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے قرآن میں، کہہ رہا دیکھو یہ تم ان کی زندگی، اپنی زندگی ان کے سہارے پر جتنی گزارتے جاؤ اور ان کی جتنی بھی طاقت، رنگینیاں، جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، یہ یاد رکھنا ساری جو اصل طاقت ہے، الٹیمیٹ پاور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. لن یخلقوا ذبابا، یہ سب مل کر تو ایسے ہیں کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، نہیں اس کے آگے ایک اور خوبصورت جملہ، قرآن کا ہر جملہ خوبصورت ہے لیکن اس کے بعد کی سیکوینس آپ دیکھیے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. تو مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر ان سے مکھی کچھ لے لینا تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. اگر کیا انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے اس جملے میں اللہ نے کہ بھائی تم بہت اکڑ تمہارے اندر ہے، اتنے کمزور ہو کہ اگر مکھی کچھ لے لے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تم اس سے کچھ واپس بھی نہیں لے سکتے. ہارون رشید کا دربار تھا، بہلول موجود تھے، تو مکھی اسے ایک بار بہت تنگ کر رہی تھی. تو ہوتا نا کبھی کوئی مکھی پیچھے بڑھ گئی تو وہ اس سے بہت تنگ کر رہی تھی. تو اس نے بہلول سے کہا کہ یہ اللہ نے مکھی کو کیوں بنایا، یہ نہ ہوتی مکھی تو کیا فرق پڑ جاتا. تو بہلول نے کہا کہ اللہ نے مکھی کو اس لیے خلق کیا ہے کہ تجھ جیسے ظالم اور جابر کو اس کی اوقات یاد دلائی جا سکے. ایک مل کے پہلے سلوات بھیجو محمد والے. اللہ نے اس نے بنایا. یہ یاد رکھیے گا، ہم دنیا میں کہیں کسی جگہ بھی رہ رہے ہوں، ہمیں بار بار اپنے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ دیکھو میں ان کا بندہ نہیں ہوں، بندہ میں اللہ کا ہی ہوں. ٹھیک ہے، بندہ اللہ کا ہوں یعنی مجھے یہاں زندگی گزارنی ہے لیکن ان کا بن کے نہیں رہنا، مجھے اللہ کا بن کے رہنا ہے. بے شک یہ احساس بار بار ریمائنڈ کروانا پڑتا ہے. یہ احساس کیسے زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے، آپ سے میں یقین کے ساتھ یعنی میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے، علماء اور عرفا بھی کہتے ہیں جتنا زیادہ جو اس زندگی 20-25 سال جو ہم گزار چکے ہیں، آپ میں سے بعض زیادہ گزار چکے ہیں، 60-70 سال تک کا سوچ کے انسان اگر رک جائے گا نا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنا. جتنا زیادہ موت اور موت کے بعد کی زندگی ریمائنڈ ہوتی رہے گی، اتنا زیادہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا آسان ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسینٹیو ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہاں کچھ قربانی، میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ یہاں اللہ کے راستے پر چلیں گے تو اتنا آسان نہیں ہے، کبھی زحمتیں ہیں، کبھی کوئی ٹونٹ بھی کر سکتا ہے، کبھی اپنی ہی کمیونٹی میں سے بھی کوئی ٹونٹ کر سکتا ہے. کبھی تم پتہ نہیں کتنے بیکورڈ کہاں رہے ہو بھائی، کیونکہ ہم تو یہ باتیں سنتے رہتے ہیں. اب یہ فیس بک کے ذریعے سے پتہ نہیں بات وہاں پہنچ جائے تو میرے اپنے جو لوگ ہیں وہ ناراض نہ ہو جائے وہاں پر کہ مولانا نے ہمارے شہر کی مثال دی، لیکن چونکہ میں وہاں رہتا ہوں اس لیے مثال دیتا ہوں. اگر کوئی آپ ایسی بات کریں جو ان کے حساب سے اسلامک اصولوں کے حساب سے بڑی گاڑی بات ہو، کہیں گے مولانا دس از میلبرن، کہاں، اٹس ناٹ کراچی، دس از ناٹ انڈیا، کہاں کی بات کر رہے ہیں. میلبرن میں ہے، جرمنی میں، اللہ ہی کی زمین پر ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی زمین سے باہر نہیں کہ. اور جب اللہ کے راستے میں چلتے ہیں ایسی جگہوں پر تو تھوڑے تانے بھی سننے پڑتے ہیں، اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا. اگر تھوڑا بہتر زندگی چاہتے ہیں اور اللہ کے راستے پر بھی تو تھوڑا سا تیار رہنا پڑے گا. بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ حدیث سناتا ہوں. فرمایا امام معصوم کا قول ہے کہ آخری زمانے میں دین پر عمل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا دین پر عمل کرنے کے بعد لوگ اسے احمق کہیں گے، اس پر صبر کرنا مشکل ہوگا. اللہ اکبر، کتنا پریکٹیکل ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے بھائی، ہم ایجاد کر رہے ہیں نا، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، یا میں نے داڑھی رکھی ہے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، یا میں غلط کر آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. وہ جو لوگ سامنے سے کہیں گے نا یہ تو کتنا بیوقوف آدمی ہے، اس پر صبر کرنا زیادہ مشکل ہوگا. ہوا بول کر رہے یعنی دین کا حجاب کرنا، داڑھی رکھنا، حلال کمانا، حلال، یہ اتنا مشکل شاید خود کے لیے نہ ہو، خود ہم کر لیں گے، دوسروں کی جو باتیں سننی پڑیں گی. اس جہاد کے لیے ہمیں یہاں تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ویسٹ میں رہتے ہوئے. اور اس جہاد کے لیے تیار رہنے کے لیے کچھ ایک دو پریکٹیکل اسٹیپس میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلے ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے. اچھا، ایک
اسٹیپ میں نے پہلے ہی تھوڑا سا عرض کر دیا کہ کوشش یہ کریں ہمیشہ جو آخرت والی زندگی ہے وہ بار بار ریمائنڈ ہوتی رہے. یہاں صبر کرنا ہے اور اس کے بعد کی ایک اور زندگی ہے. خدا کی قسم جو اس پر یقین رکھنے میں کامیاب ہو گیا نا, مرنے کے بعد مجھے خدا کو جواب دینا ہے اور وہ زندگی بھی ہے اور وہ ہمیشہ کی ہے, وہ ولی اللہ بن جائے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی اس بات کو اپنے دل میں اچھی طرح سے بٹھا پائے. آپ جب بھی ایڈریس فارم بھرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے نا ٹیمپریری ایڈریس اور پرماننٹ ایڈریس, بس اس کا بھی یہاں کا بھی یہ معاملہ ہے. ٹیمپریری ایڈریس اور پرماننٹ ایڈریس جو لکھتے ہیں نا, پرماننٹ کیا ہے؟ یہاں قبرستان کس طرف ہے, کس ایریا میں؟ یہ ساتھ میں ہی بڑی خطرناک بات ہے. مرنے کی باتیں بھی کر رہا ہوں, ساتھ میں قبرستان میں لگا ہوا ہے. تو کیا نام ہے اس کا؟ ویسٹ فریڈ ہوف. ویسٹ فریڈ ہوف, اوکے. تو پرماننٹ ایڈریس جو ہے نا, جو جرمنی میں رہنے والا ہے میونک والوں کے, وہ یہ ہے. کہیں پر بھی خبر پاکستان میں رہنے ہمارے یہاں فوجا کمیونٹی کا قبرستان ہے حسینی باغ نمبر 2. میں وہاں پاکستان میں مثال دیتا ہوں, حسینی باغ نمبر 2 جو ہے نا وہ قبرستان کا نام ہے. یہ وادی حسین نام ہے, پاکستان میں بڑا مشہور کراچی کا قبرستان ہے. وادی زینب یہ پرماننٹ وہ ہے. اچھا وہ بھی آپ سے کہوں, وہ بھی اصل میں پرماننٹ وہ بھی نہیں ہے, وہاں سے بھی جانا ہے کہیں. اور جو آگے جا کر جب جنت جہنم ڈیسائیڈ ہو جائے گی تو پھر وہ پرماننٹ ہے, اور وہ فیصلہ کرنے والے ہیں علی القسیم الجنت والنار. علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے کہتے ہیں میں صراط پر کھڑا ہو جاؤں گا, ایک ایک گزرنے والے سے کہوں گا ھذا لی و ھذا لک, یہ میرا ہے اور اے جہنم یہ تیرا ہے. محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ پرماننٹ جو جانا ہے نا, اس کو یاد رکھنے سے بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. کیا معاملات؟ مثلا بھائی اگر ایک چیز ہے کسی غلط طریقے سے مجھے مل رہی ہے, اسلام اجازت نہیں دیتا, لیکن ایک چھوٹا سا غلط کام کروں گا تو میں کیوں رکوں اس پر, کیوں صبر کروں, کیوں صبر کروں کہ اس سے ایک اچھی اپرچونٹی میں مس کر رہا ہوں فقط اس خاطر کہ مثلا شریعت نے مجھے کچھ اور کہا ہوگا. اس لیے صبر کرو کہ یہ سب ٹیمپرری ہے, پرماننٹ آگے ہے. یہ نقطہ دماغ میں بٹھانا آسان نہیں ہے. امام خمینی علیہ الرحمہ کی بڑی خوبصورت مثال ہے. کہتے ہیں کہ کسی چیز کا جاننا اور ہے اور اس کا ماننا اور ہے. جانتے تو ہم ہیں جنت جہنم قیامت سن رکھے, پر اس پر کنونس ہو کے اس پر بلیف رکھنا. پھر انہوں نے خود نے مثال دی, بڑی پیاری مثال دی, کہا کہ مردہ ہم سب جانتے ہیں کچھ نہیں کر سکتا مردہ, لیکن اگر ایک مردہ ہو اس سے کہیں, اس کے کسی کو کہیں ایک رات اس کے ساتھ ذرا مردہ خانے میں سو جاؤ گزار کے مطلب, ٹھیک ہے دفن کل کرنا ہے تو ایک رات آپ ساتھ رہ جائیے. یہ کیسے کیا بات کر رہے ہیں, رات کو ایک مردہ صبح تو 2 مردے ہوں گے. مردہ تو کچھ نہیں کر سکتا, آپ کو کیا تک لٹکانا ہی نہیں. مردے کا جاننا اور کسی چیز کا اس کا مان لینا ہو رہا ہے, کنونس ہو جانا. قبر کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں, لیکن یہ کنونس ہو جانا کہ ہاں ایک دن آنا ہے کہ جب جانا بھی ہے اور حساب بھی دینا ہے. اس سے بہت سارے مسئلے, یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی باتیں کہہ رہا ہوں, خالی آپ کو نہیں سنا رہا, یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی تذکر نصیحت کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب موت کا ذکر ہوتا ہے تو فرمایا کہ موت کے ذکر سے دل زندہ ہو جاتا ہے. کیا عجیب امتزاج ہے, ٹھیک ہے ذکر موت کا لیکن دل زندہ ہو جاتا ہے اس سے, ٹھیک. اسی خاطر ہے شاید یہاں تو اب اتنی بڑی کمیونٹی نہیں ہے فی الحال, اس طرح سے شاید اسباب بھی نہ ہو, ورنہ خود کسی کی نماز جنازہ میں جانا, تشییع جنازہ میں شرکت کرنا, قبرستان جانا, اس کی بڑی تاکید ہے کہ اس سے بڑی نصیحت ملتی ہے. انسان کو بار بار یاد رہتا ہے کہ میں جتنی بھی لائٹوں والی دنیا میں ہوں, جتنی بھی چکا چوند سب کچھ ہے, یہ کچھ نہیں ہے, یہ سب ٹیمپرری ہے. بہلول اکثر قبرستان میں بیٹھتے تھے, بہلول بہت بیٹھتے تھے قبرستان. تو یوزولی کیا ہوتا ہے, قبرستان سٹی سے باہر ہوتے ہیں, حالانکہ تو ہارون رشید نے آ کر بہلول سے کہا کہ میں تمہیں اکثر یہاں دیکھتا ہوں, تم قبرستان کیوں بیٹھتے ہو, تم شہر کیوں نہیں آتے؟ تو بہلول نے کہا تم عجیب بات کرتے ہو, سارا شہر تو ایسے ایسے اٹھ کر یہاں پر آ رہا ہے, سب تو 1 by 1 یہاں پر آ رہے ہیں.
تو مجھے کہہ رہا میں یہاں سے وہاں جاؤں. پھر کہا کہ دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں, اب یہ ساتھ ساتھ تو رہتے ہیں لیکن نہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے, نہ کوئی کسی پہ تہمت لگا رہا ہے. اب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کہ بھائی میرے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے. تو کاش یہ جو کیفیت ہے یہ مرنے سے پہلے ہو جاتی تو بہت اچھا تھا. یہ ہمیں اپنی فکر ہوتی کہ میرا کیا ہونے والا ہے. جب بہلول القصہ کے قبرستان کے جملے کافی ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اکثر قبرستانوں میں جایا کرتے تھے. مثلا ایک دفعہ مارکیٹ میں پہنچے, اب مارکیٹ میں جا رہے ہیں, خرید و فروخت ہوتی ہے, اب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر. تو کسی نے دیکھا, کہا بہلول تم مارکیٹ میں کیا کر رہے ہو؟ اب ان کا خاص انداز تھا نا جواب دینے کا. کہا کہ میں سلوک کروا رہا ہوں کہ آپس میں مان جائے گا. کس کی سلوک کروا رہا ہوں؟ کہا اللہ اور بندے کی سلوک کروا رہا ہوں کہ بندہ کوئی بندے کو سمجھا مطلب غلط کام نہ کرے, اللہ کے راستے پر حلال طریقے سے خرید و فروخت کرے. تو کہا پھر کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ اللہ تو مان رہا ہے, بندہ اس وقت نہیں مان رہا. اگلے دن جو ہے نا وہ اسی شخص نے دیکھ لیا بولو کو قبرستان میں. کبھی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہاں بھی سلوک کروا. اب کیا ہو رہا ہے؟ کہ بندہ تو مان رہا ہے لیکن کیا بات ہے. محمد صلوات واقعی عجیب ہے. تو اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے جتنا کچھ اللہ نے زندگی عطا کی. اچھا یہ تصور نہ کیجیے گا, یہ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی بہت سی نصیحتیں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کہنے والے پر بھی اثر ہو, اور کسی ایک پر بھی اثر ہو جائے تو پھر ہماری محنت سوارت ہے. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ یار ابھی تو تمہاری زندگی میں پتہ نہیں کتنے رمضان آنے ہیں, یہ تو بہت رمضان آنے میں تو تھوڑا سا چل ہو جاؤ, ریلیکس کر لو, ابھی تو مرنے تھوڑی والے ہو, اور اللہ کرے آپ کو عمر نو عطا ہو, میری تو دعا. لیکن شیطان یہ بہت بہکاتا ہے کہ یہ کوئی آخری شب قدر تھوڑی تمہاری زندگی کی, ابھی بہت چانسز ہیں. اس میں مشکل کیا ہے؟ اللہ کرے کہ وہ انشاءاللہ تبھی زندگی, لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کچھ لوگ مرتے ہیں ان کی آنکھیں فرمایا کچھ لوگ مرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی ہوتی, کچھ لوگ مرتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند ہوتی. امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, کچھ لوگ مرتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوں گی مر گیا, اور کچھ لوگ تھے جن کی آنکھیں بند ہو کے مرتی. تو مولانا یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ امام نے کہا کہ جس کی آنکھ کھلی تھی ملک الموت اتنا جلدی اور سڈن اچانک آیا کہ اسے بند کرنے کا موقع نہ مل سکا, اور جس کی آنکھ بند تھی اس کے پاس بھی اتنا اچانک آیا کہ اسے کھولنے کا موقع نہ مل سکا. قرآن کریم میں 13 مقامات ہیں, 13 ٹائم جب بغتتاً کا لفظ ہے موت اور قیامت کا, سڈن اچانک نہیں کہ تمہیں اچانک کبھی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے تیاری ہمیشہ رہنی چاہیے. اور الحمدللہ میں نے سنا بھی کہ شب جمعہ یہاں پر کچھ اہتمام بھی ہوتا ہے, کچھ برادر جو ہے نا وہ جمع ہوتے ہیں, دعا کمیل پڑھتے ہیں, اور پھر منتھلی ایک اور خاص اہتمام ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں بہت اچھی بات ہے, اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ریمائنڈر ہے, اور جتنا زیادہ اچھا ریمائنڈر ملتا ہے اتنی اچھی بات ہے, خاص طور پر یہاں پر اس زندگی میں رہتے ہوئے, تاکہ بار بار انسان احساس ہوتا رہے. اچھا, تو آج کی گفتگو کا خلاصہ اب تک کا کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ ایسے وہم نہ ہو جائے اپنی زندگی میں کہ آخر میں جو پرماننٹ ایڈریس والی بات ہے وہ دماغ سے نکل جائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کانسٹنٹ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہے, اور یہی صبر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہوگا. اچھا, اس کے بعد کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام گزر رہے تھے. پہلے میں مولا علیہ السلام کی ایک آپ کو دعا سناتا ہوں. فرمایا دعائے صباح, یہ جو دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں, دعائے صباح ہے اور دعائیں ہیں, قسم اہل بیت علیہ السلام کا اتنا بڑا سہارا ہے یہ. اگر یہ دعائیں نہ ہونا تو ہمیں خدا سے بات کرنے کا صحیح طریقہ بھی نہ آ سکتا. اگر یہ دعائیں نہ ہو تو ہم خدا سے بات کیسے کریں گے؟ آپ ایک مرتبہ کبھی تجربہ کیجیے گا, اہل بیت علیہ السلام کی جو تعلیم کردہ دعائیں ہیں, اس کے علاوہ آپ ویسے خدا سے بات کر کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ کتنا خدا سے بات کر پائیں گے.
کتنی دیر بات کر پائیں گے؟ بے شک 2-3 جملے وہ بھی یہ کہیں گے کہ میرا جاب کا مسئلہ ہے، میرا گھر کا مسئلہ ہے، ختم ہو گیا. اس سے آگے ہمارا دماغ ہی نہیں. بے شک بے شک اس خاطر ہے کہ ہمارا آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ جیسے اہل بیت علیہ السلام نے خدا سے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، ویسے کسی اور مذہب کے پاس ہے ہی نہیں. بے شک آپ یقین فرمائیے گا، یہ کوئی جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، پورے عقل و شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں. بے شک ایک بہت مشہور ویب سائٹ ہے duas.org، ٹھیک، آپ نے بھی کی جاؤ. وہ جو اس کو رن کرتے ہیں، جنہوں نے بلکہ اس کو بنایا ہے، ان سے بہت ذاتی تعلق ہے میرا. ٹھیک، مڈل ایسٹ میں ایک جگہ رہتے ہیں اور وہ اس کو رن کرتے ہیں. وہ خود مجھے بتاتے ہیں، کہتے ہیں خاص طور پر ماہ رمضان مبارک میں مجھے ایسی ایسی جگہوں سے ای میلز آتی ہیں، شاید انہوں نے جرمنی کا بھی نام لیا تھا، ایسی ایسی جگہوں سے ای میلز آتی ہیں، اور کرسچنس کی اور ایتھسٹ ان لوگوں کی ای میلز، کیونکہ اس میں ٹرانسلیشن بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے، اور وہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو تم نے کلام لکھا ہوا ہے، یہ جو جملے لکھے ہوئے، یہ آئے کہاں سے تمہارے پاس بھائی؟ اس سے اتنا پڑھ کے سکون مل رہا ہے. وہ ایتھسٹ کہہ رہا ہے، وہ کرسچن کہہ رہا ہے، ہندو کہہ رہا ہے، کہتا ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے اور سکون مل رہا ہے پڑھ کے، کتنا خوبصورت کلام یہ لکھا ہوا ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ چونکہ یہ چیزیں ہمارے پاس بہت وافر مقدار میں پہلے سے موجود ہے، تو لہذا قدر نہیں ہو پاتی شاید. ورنہ یہ ایک ایک دعا، مثلا مولانا علیہ السلام یوں کہیں کہ وَوِقَایَةً مِّن مُرْضِيَاتِ الْهَوَىٰ إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَىٰ مَن تَشَاءُ تُعْطِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. سب عجیب ہے، یعنی علی اپنے کلام کو خدا کے کلام کے ساتھ ایسے ملا دیتے ہیں کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ہی نور سے بہتے ہوئے دو چشمے. محمد بلندر صلوات. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا ایک اور پریکٹیکل پوائنٹ آج کے تک یہ ہوا، یہاں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں سے خاص طور پر جوڑ کر کے، اس سے روحانیت میں کافی اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رسمن نہ پڑھے فقط. میں آپ سے کہتا ہوں دعائے محمد سمالی مثلا اتنی بڑی دعا ہے. اب بقول مرحوم علامہ ذیشان رجوانی صاحب علیہ اللہ مقام، انڈیا کے بہت مشہور عالم تھے، کہتے تھے کہ دعائے محمد سمالی کے فضائل تو بیان کر دی. اگلے دن آئے کوئی صاحب کہا کہ مولانا یہ نہ بتایا آپ نے کہ 25 صفحے کی دعا دی. تو اب تو جوش میں پڑھنا شروع ہو گیا، صفحے پلٹ پلٹ کر دیکھنے میں ختم کر دیا. تو آپ کو یہ جوش پانے کی ضرورت نہیں ہے، تقویٰ کا اوور ڈوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی دعا لیں، جتنا آپ کا جیسے دل چاہ رہا ہے اس کو پڑھیں، اور جب تک دل چاہتا رہے تو پڑھتے رہیں. واجب نہیں ہے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے ایون حتیٰ قرآن کریم کے بارے میں بھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا قرآن رمضان میں شروع کیا تو کیا رمضان ہی میں ختم کرنا پڑے گا؟ یہ کوئی زبردستی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی ڈنڈا اوپر سے نہیں ہے کہ تم نے شروع کیا تو ختم کرنا پڑے گا. کیوں شروع کیا؟ نہیں، اگر آپ ختم کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس طرح سے دعاؤں کو بھی ایسے ہی دیکھیں. آپ 2 صفحے پڑھ پا رہے ہیں 2 صفحے پڑھ لیں، 1 صفحہ پڑھ پا رہے ہیں، جو شوق سے پڑھیں اتنا پڑھیں بس. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اس زیادہ خام خدمت سے کرنے کی ضرورت نہیں، شوق سے پڑھیں. اچھا، جب آپ اسے پڑھیں گے پھر اس میں سمجھ میں آئے گا کہ یا حتیٰ مثلا نہج البلاغہ ہے. آج کل انٹرنیٹ کے دور میں کسی کے لیے کوئی یہ عذر باقی نہیں بچا کہ مولانا میرے پاس تو گھر پہ ہے ہی نہیں، مجھے کیا بتا. آپ کبھی کوشش کریں، میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا. ایک اور آج ایک پریکٹیکل بات اور آ رہی ہے. کبھی نہج البلاغہ کا جو لاسٹ پورشن ہے نا، ٹھیک ہے، جس میں کلمات اختصار ہیں، شارٹ سینٹنسز ہیں، وہاں سے اسٹارٹ کیجیے نہج البلاغہ پڑھتا. کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا سا دیکھ لیں. فرسٹ پورشن سے نہیں، فرسٹ پورشن میں خطبے ہیں، اور خطبے بھی پہلا اور دوسرا خطبہ تو خاص طور پر بڑا ثقیل ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. انسان نہیں چھوڑ دے کہ میرے عقل کی تو بات ہی نہیں، چھوڑو. یا دوسرا پورشن جو ہے نا وہ لیٹرز ہے. اب لیٹرز میں بھی تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پتا ہو تو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی امام نے مثلا معاویہ کو یہ خط کیوں لکھا تھا. وہ بھی اتنا سمجھ میں آنے والی بات نہیں جب تک کسی عالم سے نہ ہو. لیکن جو آخری پورشن ہے، ایک ایک چھوٹے چھوٹے جملے. اب آپ کے پاس اگر 5 منٹ بھی ہے نا
تو آپ خطبہ نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ اس کو سمجھنا اس کے، لیکن 5 منٹ میں آپ ایک شارٹ سینٹینس مولا کے کلام پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے اپنے پاس. کہیں بیٹھے میں یوبان کہتے ہیں نا، وبان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے، یا لوبان کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں وہ اس میں بیٹھے ہوئے، جیسے ہی آپ نے فوراً موبائل نکالا، آپ نے دیکھا تھا کہ دو تین مولا کے کال پڑھتے ہیں. آپ یقین کیجئے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو میں لکھ کے دے سکتا ہوں 100%، یہ پورا نہ تو نہ بلائیے گا، ٹھیک ہے. میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کتنے ایسے مختصر جملے آپ کو مولا علی علیہ السلام کے ملیں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ چیز جو میں نے اپنے 30-40 سال کے تجربے سے سیکھی تھی، وہ مولا علی علیہ السلام نے ایک جملے میں بیان کر. بے شک. عظمت امیر المومنین علیہ السلام میں مل کے صلوات کہتے ہیں محمد والے. ماشاءاللہ. آپ کو ایسا لگے گا یہ تو میں نے پتہ نہیں اتنے سالوں کے تجربے سے جو مجھے سمجھ میں آیا تھا، وہ تو مولا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ایک جملے میں بیان کیا ہوا. بے شک بے شک. ایسا کلام مولا علی کا، بے شک. تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، ابن ابی العدید معتزلی نے کہا، جو شرح نہج البلاغہ جو لکھی ہے، اہل سنت رائٹر ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بند کر لیا تھا حجرے میں، اور منت مانی تھی کہ جب تک میں نہج البلاغہ کی شرح پوری نہیں کر لوں گا میں اس حجرے سے باہر نہیں نکلوں گا، صرف ضروری کاموں سے باہر جاؤں گا بس. اور خدا کا شکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے علی کی ظاہری خلافت 4 سال اور چند ماہ کی تھی، تو میری نہج البلاغہ کی شرح بھی 4 سال اور چند ماہ میں مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ علی کا کلام تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق، خالق کے کلام سے نیچے ہے لیکن ہر مخلوق کے کلام سے اوپر ہے. اس میں ایسی ہدایت ہے. بے شک. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ شاید ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں علماء یہاں پر نہ آ پاتے ہوں، آپ کے لیے بھی مشکل ہے بلانا، اتنے پروگرامز ارینج نہ ہو پاتے ہوں، لیکن ان چیزوں سے ہدایت ملتی ہے. ٹھیک ہے. دعا ہے نبی علیہ السلام کی، مولا علیہ السلام کے اقوال ہیں، بقول شاعر کے علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں، کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. نعرہ حیدری، محمد وال محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وال محمد. ماشاءاللہ. اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل پیش کرتا ہوں. مثلا میں کہہ رہا ہوں نہج البلاغہ آخری حصہ پڑھیں، کبھی کبھی آپ کو بہت ایسی اچھی بات اپنی زندگی کے لیے ملے گی. اس جملے کو جب میں نے خود پڑھا تھا تو میں ایک دم چونک گیا تھا، کیونکہ اس کا تعلق میری اپنی فیلڈ سے بھی ہے. مولا علی نے فرمایا مثلا ایک جملے میں کتنے سالوں کے تجربے کی بات ہے، کہ علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے. کیا بات ہے. بے شک. ایسے جیسے مولا کائنات جو ہے 2017 کے دیکھ رہے ہیں، 14 سال پہلے، علم کے شرف کے لیے اتنے کافی کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے. ہر ایک علامہ بنا ہوا ہے. حضرت گوگل پورا کہیں، حضرت تو وہ تو گوگل اور ویکیپیڈیا وہ تو علامہ مولانا حضرت سے بھی زیادہ حیثیت ہے. تو پھر آگے فرمایا اور اگر علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے، اسے کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. مجھے ایسے آپ لکھ لیں علامہ آیت اللہ لکھتے تو میرا سینہ چھوڑا ہو جائے گا، اور بھائی یونٹ کے لوگ تو مجھے بہت بڑا علامہ سمجھ رہے ہیں. یہی میں اپنے آپ کی مثال دے دوں، کسی کو برا نہ لگے. تو یہ مولا علیہ السلام نے کتنی واضح حقیقت بیان کی ایک جملے میں. ٹھیک، اس طرح سے آپ کو بہت کچھ ملے گا. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عذر نہیں ہے کہ ہمارے پاس پروگرامز کم ہیں، مولانا نہیں آتے. یہ وہ آج کل ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت ممکن ہے. تو ان چیزوں سے ہدایت حاصل کریں. اہل بیت علیہ السلام کی میں نے عرض کیا دعاؤں سے اپنا رابطہ رکھیں، چاہے آدھے صفحے کا پڑھیں، اچھی طرح سے پڑھیں کہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا.
اب یہ جو مولا علی کہتے ہیں وہ وقایت، اب ابھی میں نے جو پڑھی تھی دعائے صباح سے جملہ، وہ وقایت من مرضیات الہوا، اے خدا تو میرے برے ارادوں کو روک لے، انک قادر علی ما تشاء، اس لیے کہ یقیناً تو جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، تعطی الملک من تشاء، تو وہ ہے کہ تو جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ اور اس نے میری انسلٹ کر دی، اس نے مجھے کہہ دیا، اس نے میری نہیں، کوئی آپ کی عزت ختم کر نہیں سکتا، العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول کے ہاتھ میں ہے، مومنین کے لیے، کوئی آپ کی عزت کو گھٹا نہیں سکتا۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تیرے ہی ہاتھ میں سارا خیر ہے۔ اب اگر کوئی اس یقین پر پہنچ جائے تو اسے کسی کی بات کا اثر ہوگا کیا؟ میں اللہ کے راستے میں کچھ بھی کوئی کہتا رہے، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ آگے فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، پروردگار تو دن کو رات سے بدل دیتا ہے، رات کو دن سے بدل دیتا ہے، تو مردے سے زندہ نکال لیتا ہے، زندے سے مردہ نکال لیتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے، کچھ کو کچھ دیتا ہے، کچھ کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ علی کا کلام ہے، یہ ہے کسی کے پاس ایسا امام کہ جس کا ایسا کلام، یہ خدا کی طرف سے ہمیں نصیب ہے، کیوں ہدایت حاصل نہ کرے۔ بات کو تھوڑا تھوڑا سا منزل مسائل کی طرف لے کے جاؤں، اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اگر ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں، اگر اناؤنسمنٹ ہو میونخ شہر میں، سٹی میں، مومنین کے لیے اناؤنسمنٹ ہو کہ بھئی نجف اشرف سے مس ہو کر ایک چادر آئی ہے، یہاں پر زری سے مس ہو کر ایک چادر یہاں پر آئی ہے، کیا ہوگا یہاں پر؟ تو پورا جرمنی جو ہے نا وہ ٹوٹ پڑے گا کہ بھائی، اور کرنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، مولا علیہ السلام کی ذریعے سے جو چادر مس ہو کر آئی ہے تو اس کے لیے آنا بھی چاہیے۔ اگر فرض کیجئے کہ اناؤنسمنٹ ہو کہ مولا علی کی ذریعے مطہر سے یا قبر مطہر سے چادر مس ہو کر یہ آئی ہے، یورپ بھر سے لوگ آ جائیں گے زیارت کے لیے، اور آنا بھی چاہیے، میں اس کو غلط نہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آپ سوچیں علی کی قبر سے مس ہو کر کوئی چادر آئے تو اس کا اتنا احترام، اور جو علی کی زبان سے الفاظ جاری ہوئے اور ہمارے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، یہی دعا، یہی نجم البلاغہ، اس کا کوئی احترام نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی قدر نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک بے شک۔ اب یہ تو علی کی زبان سے جاری ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے پاس سامنے ہے، اس کے لیے ایسے ہی غافل رہنا چاہیے نہیں رہنا۔ اور ہمارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیا پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لہذا اور اسی ابن ابی العزیز معتزلی، میں آپ سے جو کہتا ہوں نا کہ یہ صرف ہمارے امام ہیں جنہوں نے ہمیں ایسے سمجھایا ہے کہ دیکھو تمہارا خدا سے تعلق ایسا ہو، تمہارے اپنے اخلاقیات، تمہارے نفس کی اصلاح ایسی ہو۔ ابن ابی العزیز معتزلی نے ایک اور بہت فضیلت فضائل میں کیا خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا کہ جتنے بھی نہج البلاغہ کے شرح کے تمہید میں لکھی، اس نے پریفیس میں بات، اس نے کہا کہ جتنے بھی مولا علی کے فضائل ہیں نا، اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی فضیلت میں کہیں کسی جگہ پر پیچھے کوئی نظر آئے۔ مثلا مولا علی بہت شجاع تھے، بہت زیادہ شجاع تھے، تو مالک اشتر بھی شجاع تھے، تو مولا علی کے پیچھے کہیں وہ بھی فضیلت میں نظر آئیں گے۔ سخی تھے بہت مولا علی، تو آدم تائی کا بھی نام ہے، وہ بھی بڑا سخی تھا، تو کوئی نہ کوئی کہیں پیچھے کہیں علی کے فضائل میں کوئی پیچھے نظر آ جاتا ہے کبھی کبھار۔ لیکن ایک فضیلت ایسی ہے جس میں سوائے علی کا کوئی نظر نہیں آتا، اور وہ ہے توحید پروردگار کو سمجھنے کا میدان۔ بڑی گہری بات ہے کہ خدا سے کیسے بات کرنی ہے، خدا سے کیسے دعا کرنی، اس میں کہیں کوئی پیچھے بھی نظر نہیں آتا، صرف علی ابن ابی طالب ہے، بس صرف اول و آخر یہی ہے جو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ خدا سے کیسے کرنا، اپنا تعلق رابطہ کیسا چھوڑ دیں خدا سے۔ جو مولا علیہ السلام نے خود کہا کہ الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا، اے خدا میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ بعض معذرت یہاں رہتا ہوں اس لیے یہاں کی مثال دے رہا ہوں۔ آپ ضرور اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، ظاہر آپ یہاں آئے ہیں، میں بھی کہیں رہ رہا ہوں، اپنے معاملات کی بہتری کے لیے، شریعت میں کوئی اس میں اشکال بھی نہیں ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اپنے آپ میں یہ بار بار احساس دلائیے گا، عزت جرمن پاسپورٹ سے نہیں ہے، یہ کوئی عزت والی، اللہ کے نزدیک عزت والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں سپیریئر نہیں ہو جاتا کسی اور اللہ کے بندے سے اگر میرا پاسپورٹ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
مولا نے کہا الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا، میری عزت اس میں ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. تو کفا بفخر ان تکون لی رب، اور علی کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. ٹھیک ہے، میرا فخر میری گاڑی سے، میرے گھر سے، میرے اچھے موبائل سے نہیں ہے. پھر وضاحت کر رہا ہوں یہ چیزیں غلط نہیں ہیں، ان کے لیے کوشش بھی کیجیے، حلال طریقے سے کمائیے، لیکن یہ چیزیں فخر کے لیے نہیں ہیں، یہ اچھے استعمال کی، اچھی زندگی کے لیے بہت اچھی بات ہے. ہاں عزت میری اس میں کہ میں تیرا بندہ ہوں، یعنی جو جتنا اللہ کا بندہ ہے اس کی اتنی عزت ہے. ٹھیک ہے، پھر فرمایا الہی انت کما احب فجعلنی کما تحب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں تو مجھے ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے. یہ خلاصہ ہو گیا آج کی گفتگو کا. اور ماشاء اللہ حضرات کا شکریہ، آپ سماعت فرماتے رہے اور اچھی طریقے سے آپ سن بھی رہے تھے. آپ میں سے کوئی ایک اور نعرہ حیدری کہتے ہیں، آپ واپس سے کہتے ہیں کوئی نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات. یہ بسا اوقات یہ میں کام خود کیوں کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے اندر جب یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ اتنی اہم بات ہے، بالکل مطلب ایک جسٹ ہے گفتگو کا، کہ اگر کوئی یہ سمجھ جائے کہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا اللہ خدا تیرا بندہ ہوں. ٹھیک ہے نا، اتنی اہم بات. اور یہ بات جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھی طریقے سے میرے دل میں بھی اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے، تو پھر میں جیسے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جب آپ مولا علی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو علی کے نام کے صدقے میں ہدایت کا نور دل میں آ جاتا ہے. یہ خطیب کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ مولا علیہ السلام کے نام کا کمال ہوتا ہے. بے شک ان کے نام گرامی سے. ہاں ہماری کیا حیثیت ہے، مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا کہ کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. امیر المومنین اسلام کی خدمت میں چلتے ہیں 2 جملے ہمیشہ کی طرح مصائب کے. مولا علی علیہ السلام جس طرح سے آج 1400 برس بعد ہم کوئی مومن کسی مشکل میں ہوتا ہے تو سب سے قریب اپنے آپ کو جو محسوس کرتا ہے مولا علی سے محسوس کرتا ہے کہ میں مولا علی کو پکاروں گا انشاءاللہ میری مشکل حل ہو جائے گی. آپ سوچیں ہمارا تو ایمانی رشتہ ہے 1400 برس بعد کا. تو جب میں روایت پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ کربلا میں چھوٹی سی یتیمہ تھی جو پوچھ رہی تھی کہ مجھے نجف کا پتہ بتا سکتا ہے. جب ہم اتنا سہارا لیتے ہیں مولا علی سے، جب حمید ابن مسلم نے یہ کہا، عیسائی ہے وہ، کرسچن ہے، وہ کہتا ہے کہ اسے تو کچھ خبر نہیں تھی، وہ تو رپورٹنگ کر رہا تھا نا فتویٰ. اس نے کہا میں نے دیکھا کہ شام غریبہ ہے، ایک چھوٹی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے. کتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ ایک بچی کے دامن میں آگ لگ جائے، اس کا باپ بھی مارا جا چکا ہو، چچا مارا جا چکا ہو، پانی بھی موجود نہ ہو. تو ابھی جو مسلم کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ میں آگ کو بجھا دوں. لیکن سنیے گا میرے جوانوں کے لیے، مرد حضرات، خواتین، سب کے لیے کتنا بڑا میسج ہے اس میں. اتنے شدید حالات میں جب دامن میں آگ لگی، حمید کہتا ہے کہ وہ بچی فوراً پیچھے ہٹ گئی. میں نے کہا کہ بی بی آپ پیچھے کیوں چلی گئی؟ کہا اس لیے کہ میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں، کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. حمید نے کہا کہ اچھا بی بی میں فقط دامن پکڑ کے میں تھوڑی سی آگ بجھا دوں گا بس. جب آگ بجھا لی تو وہ کہتا ہے کہ اس بی بی نے مجھ سے پوچھا کہ تو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے، اب تک جو بھی آیا وہ تماچے مارنے والا ہے، گھوڑے لگانے والا ہے، تو تھوڑا سا رحم دل دے. تو مجھے اتنا بتاتا ہے کہ کیا کوفہ کا راستہ بتا سکتا ہے. کہا کہ بی بی آپ کوفہ جا کے کیا کریں گے؟ کہ آپ کو نہیں پتا کوفہ میں، یعنی کوفہ اور نجف جو آج مل گیا، کہ وہاں کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ رہتا ہے، میرے دادا وہاں رہتے ہیں. میں ان سے جا کے فریاد کروں گی کہ دادا آپ تو ہر ایک کی مشکل کشائی کرتے ہیں. آج آپ کی سکینہ جو تمانچے کھا رہی ہے، سکینہ کے دامن میں سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، دادا میری مشکل کشائی کو آئیے گا. اور نہیں معلوم سکینہ نے کہاں کیسے کن کن حالات میں پکارا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب راہ کوفہ اور شام میں کیا نسبت تھی بی بی کو اپنے چچا سے، ابوالفضل عباس علیہ السلام سے. اس لیے کہ راہ کوفہ اور شام میں علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بھی سکینہ نے کبھی کوئی تماچا کھایا، شاید بابا کو تو بعد میں پکارا، پہلے چچا ابوالفضل عباس علیہ السلام کو پکارا، کبھی دادا علی مرتضیٰ کو پکارا. انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ایام القلب ینقلبون. اے پروردگار
علی اور اولاد علی عطرت طاہرہ کا واسطہ، ان کے زخمی قلب کا واسطہ، اے پاک پروردگار یہاں رہتے ہوئے تیری ہدایت پر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، مولا علی علیہ السلام کا سچا شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرما، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ رمضان مبارک کے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی ضربت کی تاریخ آ جائیں گی، شہادت کی تاریخ آ جائیں گی، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ اپنے ولی علی مرتضیٰ کا رمضان کی ساری برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے خدا اگر تو نے اب تک ہمارا نام جہنم سے آزاد ہونے والوں میں نہیں لکھا، تجھے مولا علیہ السلام کا واسطہ ہمارا نام من اتقائک من النار، پروردگار جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے۔ محمد و آل محمد کا واسطہ یہاں بالخصوص ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما دے، نسل بعد نسل قیامت تک کے لیے ہمیں محبان حیدر کرار میں شمار فرما، آنکھوں کو، شکم کو، زبان کو حرام سے بچانے کی توفیق عنایت فرما۔ محمد و آل محمد کا صدقہ ان گناہگاروں کو اپنے آقا مولا کے دیدار سے منور فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ مولا علیہ السلام سے عشق اور عقیدت کے اظہار کے لیے اور انشاءاللہ اس درود کے صدقے میں ہم خود نجف اشرف پہنچ کر مولا علی کی زری کے سامنے ان کی زیارت کر سکیں اور وہاں درود بھیج سکیں، مل کے صلوات بھیجیں۔ محمد و آلہ